بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا بایو 101 کا اگلا جو ہے وہ لیکچر کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں آپ لوگ کو ٹاپک نمبر 65 سے لے کے ٹاپک نمبر 68 تک جو ہے نا میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ کروا دوں گی۔ بہت ہی زیادہ یہ انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے، آپ لوگ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور اس میں سے اسکپ نہیں کرنا۔ اور فائنل ٹرم کے حوالے سے بہت سارے بچے کہہ رہے تھے کہ روٹین بتا دیا کریں روزانہ ہم نے کیا پڑھنا ہوتا ہے، تاکہ اس طرح سے وہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے جاب ہولڈرز ہوتے ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو آپ کو آسان سا طریقہ ایک تو میں یہ بتاتی ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ روزانہ آپ کی سبسکرپشن کے آپشن میں آپ دیکھ سکیں گے کہ آج کون کون سے لیکچرز اپلوڈ ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ کو پتہ چلے گا نا کہ یہ والے لیکچرز آج کے اپلوڈ ہوئے ہیں، ان میں سے آپ دیکھیں کہ آپ کے سبجیکٹس کون کون سے ہیں اور ان میں سے جو ہے نا وہ لیکچر وہ آپ سن لیں۔ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ سبسکرائبرز کے لیے ہی میں پوسٹ لگاتی ہوں، وہ صرف سبسکرائبرز کو شو ہوتی ہے، ان سبسکرائبرز کو وہ شو نہیں ہو سکتی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ پوسٹ میں بتا بھی دیتی ہوں کہ آج آپ نے جو ہے نا وہ یہ والے جو ہے نا وہ لیکچرز لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ کر لیجیے گا۔ کوئزز کی ویڈیوز بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ اپلوڈ میں کر دوں گی۔ فائنل ٹرم کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کے MCQs جو ہے نا وہ میں آپ لوگوں کو بنا دوں گی، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ چلتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف۔ آج ہم لوگ پہلے تھوڑا سا ویکسینز کے بارے میں بات کریں گے، پھر ہم لوگ تھوڑا سا وائرسز کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اوورآل آج کا جو چیپٹر ہے بہت زیادہ جو ہے نا وہ آسان ہے، ٹھیک ہے؟ ناول ویکسینز کی بات کرتے ہیں۔ ناول کا مطلب یہ ہوتا ہے نیو، ٹھیک ہے؟ کوئی ماڈرن چیز۔ ویکسینز یعنی کہ آج کل کے زمانے میں ویکسینز کیسے بنائی جاتی ہیں۔ آج کل ایسے طریقے بنائے گئے ہیں ویکسینز کو ڈیزائن کرنے کے، تاکہ ان کی جو ٹاکسیسٹی ہوتی ہے نا ویکسینز کی وہ کم ہو سکے، یعنی کہ ان کی جو زہریلی جو ایک کریکٹرسٹک ہے نا، ان کا زہر جو ہے نا وہ کم ہو سکے۔ تو آج کل کی جو ویکسینز ہوتی ہیں نا وہ اس طرح سے بنائی جاتی ہے کہ ہیومرل اور سیل میڈیٹڈ دونوں طرح کی امیونٹی جو ہے نا وہ کرتی ہیں۔ یعنی کہ ایک تو ویکسینز وہ ہوتی ہیں جو کہ خود ڈائریکٹلی جا کے ہی پیتھوجنس کے اوپر اٹیک کرتی ہیں، اور کچھ وہ جو ہے نا وہ ویکسینز ہوتی ہیں جو کہ ہیومرل ویکسینز جو ہوتی ہیں نا، جو کہ جاتی ہیں وہ خود ڈائریکٹلی جا کے اٹیک نہیں کرتی، بلکہ انسان کے اندر باڈی کے اندر اینٹی باڈیز جو ہے نا وہ جنریٹ کرواتی ہیں، اور وہ اینٹی باڈیز پھر جا کے اینٹیجنس کے خلاف اور پیتھوجنس کے خلاف لڑتی ہیں۔ یہ جو ویکسینز ہوتی ہیں یہ زیادہ تر ایکسپیریمنٹس کے لیے یوز کی جاتی ہیں، ریسرچ پرپسز کے لیے یوز کی جاتی ہیں، لیکن اب تو فیوچر میں یہ کلینکل یوز کے لیے بھی اویلیبل ہے۔ آج کل جو نئی جو جدید قسم کی جو ویکسینز ہیں وہ 3 طرح کی ویکسینز جو ہوتی ہیں وہ پرائمریلی وہ یوز کی جاتی ہیں۔ ایک ہوتی ہیں DNA ویکسینز، ایک ہوتی ہیں امیونو ڈومیننٹ پیپٹائڈز، اور تیسری قسم کی ہوتی ہیں اینٹی آئیڈیو ٹائپ اینٹی باڈیز، ٹھیک ہے؟ DNA ویکسینز کی بات اگر ہم لوگ کریں تو یہ اصل میں وائرل پیپٹائڈز ہوتا ہے، ایک وائرل پیپٹائڈ یعنی کہ لمبی چین جو ہوتی ہے نا وائرسز کی، اس کو کلون کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو یوں سمجھے کہ نیوٹرلائز کیا جاتا ہے اور پھر اس کو ہوسٹ سیل کے اندر جو ہے نا وہ انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جو ویکسینز ہوتی ہیں یہ ہیومرل اور سیل میڈیٹڈ دونوں طرح کا رسپانس جو ہے نا وہ کریٹ کرواتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک اینٹی HIV DNA ویکسینز، ان کو ایکسپیریمنٹل سٹیج پہ یوز کیا جاتا ہے، ایکسپیریمنٹس کے اندر یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ویکسینز ہوتی ہیں ان کو جب لگایا جاتا ہے تو اگلے انسان کے اندر انفیکشن جو ہے نا وہ بالکل تھوڑا سا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ والی ویکسینز ایز اے پروٹیکٹیو ایجنٹ جو ہے نا وہ کام کرتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری جو ٹائپ ہے امیونو ڈومیننٹ پیپٹائڈز، یہ بہت ہی سمپل ہوتی ہیں، ان کو بنانا بہت زیادہ ایک تو آسان ہوتا ہے، اور یہ جو پیپٹائڈز ہوتی ہیں ان کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے MHC کے ساتھ، تاکہ جو ہیومرل اور جو سیل میڈیٹڈ رسپانسز ہیں ان دونوں کو انڈیوس کیا جا سکے۔ MHC جو ہوتی ہے نا یہ وہ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو کہ پروٹینز کے اندر جو ہسٹونز ہوتی ہیں نا ان کے ساتھ ان کی وہ ہوتی ہے انکارپوریشن، تو وہ اس طرح سے کام کرتی ہے۔ اس کے بعد اینٹی آئیڈیو ٹائپ اینٹی باڈیز، یہ وہ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں
جو کہ پولیسیکرائڈ اینٹی باڈیز کے لیے جو ہے نا وہ یوز کی جاتی ہیں. اور یہ والا جو ویکسینز ہوتی ہیں نا ان کا امیون رسپانس بڑا لمبا ہوتا ہے, میموری ہوتی ہے ان کی, یعنی کہ یہ پھر یاد رکھتی ہیں پیتھوجن کو, اور اگر فیوچر میں اگر ویسا کوئی پیتھوجن آتا ہے تو پھر اس کو ختم بھی کرتی ہیں. ٹھیک ہے, آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں وائرسز کے بارے میں. سب سے پہلے ہم لوگ آج کا یہ وائرسز والا جو چیپٹر نا یقین جانے بہت بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. وائرس جو نیم ہے یہ ڈرائیو کیا جاتا ہے لاطینی زبان سے, جس کا مطلب ہوتا ہے سلیمی لیکوڈ یا پوائزن, یعنی کہ ایک یوں سمجھے کہ ایک زہر, یہ لیکوڈ کی طرح جو ہے نا ایک یوں سمجھے کہ کیونکہ جو وائرسز ہوتے ہیں نا یہ بہت ہی زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں, یہ تھوڑے لیکوڈ ہی ہوتے ہیں اپنی نیچر میں. ٹھیک ہے, اچھا یہ جو اوپر والا جو تھا نا اس میں نوول ویکسینز میں آپ نے یہ تینوں جو ہے نا وہ نیمز یاد کرنے ہیں, اور ان کے اندر یہ جو مین تھا نا کون سی ایم ایکس سی کے ساتھ انکارپوریٹڈ ہوتی ہے, کون سی پولیسیکرائڈ اینٹی باڈیز کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتی ہے, اور کون سی ایچ آئی وی اینٹی ایچ آئی وی ڈی این اے اور کلون وائرل پیپٹائڈز کی طرح کام کرتی ہے. تو یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کے حساب سے امپورٹنٹ ہے. اوور آل شارٹ میں بھی آپ لوگوں کا آ سکتا ہے کہ نوول ویکسینز پہ آپ نوٹ لکھیں. اچھا تو وائرسز کی ہم لوگ بات کریں تو وائرسز بہت زیادہ مائکروسکوپک پیراسائٹس ہوتے ہیں. پیراسائٹس کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو کہ کسی دوسری لیونگ آرگینزم کے اوپر رہ کے ہی اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے, اس کے اندر ڈیزیزز بھی کاز کرتی ہے, اس کو ہم لوگ پیراسائٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, مائکروسکوپک ہوتے ہیں, صرف مائکروسکوپ سے ہی ہمیں نظر آ سکتے ہیں. اور یہ جو وائرسز ہوتے ہیں نا یہ ہوسٹ باڈی کے علاوہ, یعنی کہ جس باڈی جس لیونگ چیز کے اوپر یہ اٹیک کرتے ہیں, جس کے اوپر یہ رہتے ہیں, اس کے بغیر نہ تو یہ خود کو ریپروڈیوس کر سکتے ہیں, نہ ہی اس کے بغیر یہ زندہ رہ سکتے ہیں. یہ جو لیونگ سیلز ہوتے ہیں نا صرف ان کے اندر رہ کے ہی خود کو ملٹی پلائی کرتے ہیں, چاہے وہ اینیملز کا لیونگ سیل ہو, چاہے پلانٹس کا لیونگ سیل ہو, یا چاہے بیکٹیریا کا لیونگ سیل ہو. تو یہ جو لیٹن ورڈ جو یہ دیا گیا تھا نا جس کا مطلب پوائزن ہوتا ہے یا اس کا وینوم بھی کہا جاتا ہے, یہ اصل میں بیجیرنگ نے جو ہے نا اس کو دیا تھا. تو یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ لیٹن ورڈ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم لوگ تھوڑا ڈیٹیل میں اگر ہم لوگ بات کریں کہ وائرسز ہوتے کیا ہیں, تو وائرسز ایک سب مائکروسکوپک ہوتے ہیں, یعنی کہ مائکروسکوپ سے بھی بہت زیادہ مشکل سے ہمیں نظر آتے ہیں, اور یہ انٹرا سیلولر پیراسائٹس ہوتے ہیں, یعنی کہ سیلز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, سیلز کے اندر انٹر خود نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے, سیل کے اندر خود انٹر نہیں ہوتے, سیل کے اوپر چپک جائیں گے, ساتھ چپک جائیں گے. یہ اتنے زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کو آپٹیکل مائکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے, اور یہ اب ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہوتی. مطلب اگر انہوں نے خود کو ریپلیکیٹ کرنا ہے اپنی کاپیز بنانے کے لیے, یہ ہمیشہ ہوسٹ سیلز کے اندر ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوسٹ سیلز کے بغیر کے اندر خود کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں, یعنی کہ ہوسٹ سیل جو ہوتا ہے نا اس کی باڈی کے اوپر اٹیچ ہو جاتے ہیں, اور اپنا ان کا جو ایک ڈی این اے یا آر این اے والا جو میٹیریل ہوتا ہے نا اس کو ہوسٹ سیل کے اندر انجیکٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہوسٹ سیل کے اندر پھر ان کے جو ہے نا وہ کاپیز بنتی ہیں, ریپلیکیشن ہوتی ہے. ریپلیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے اپنی کاپیز بنانا. تو وائرسز اپنی کاپیز بنانے کے لیے صرف یہ ان کے پاس یہی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہوسٹ سیلز کے اندر اپنا جو ہے نا وہ اپنی ریپلیکیشن جو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سمپل ہوتے ہیں ایک تو یہ, لیکن ہم لوگ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صرف سمپل کہہ کے تو نہیں نا ہم لوگ اس کو ڈیفائن کر سکتے. جتنے بھی دوسرے آرگینزمز ہیں ان سے یہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ان کی نیچر ایک تو بہت زیادہ یونیک ہوتی ہے, اور بہت زیادہ اسمال ہوتے ہیں, اور سیلف ریپلیکیٹنگ آرگینزمز, یعنی کہ جتنے بھی دنیا میں آرگینزمز پائے جاتے ہیں, لیونگ آرگینزمز جو کہ خود کو سیلف ریپلیکیٹ کرتے ہیں, اپنی کاپیز بناتے ہیں, ان سارے آرگینزمز میں سب سے زیادہ چھوٹے یہ وائرسز ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایون کہ ان کے اندر یہ ایبیلٹی ہوتی ہے کہ یہ فلٹرز کے اندر سے بھی پاس آن ہو جاتے ہیں, یعنی کہ پہلے زمانے میں یا ابھی بھی کچھ جو ہے نا کہ فلٹرز کو یوز کیا جاتا ہے بیکٹیریا کو الگ کرنے کے لیے, تو یہ ان فلٹرز میں سے بھی پاس آن ہو جاتے ہیں, اتنے زیادہ یہ چھوٹے ہوتے ہیں. اگر ہم لوگ ان کی بہت ہی زیادہ بیسک فارم کی اگر ہم لوگ بات کریں تو وائرسز کے ہوتا ہے کہ بالکل چھوٹا سا سیگمنٹ ہوتا ہے نیوکلک ایسڈ کا,
ٹھیک ہے. اور وہ جو نیوکلک ایسڈ کا چھوٹا سا سیگمنٹ ہوتا ہے نا وہ سمپل سے پروٹین کے شیل کے اندر انکیس ہوا ہوا ہوتا ہے, اس کے اندر پروٹیکٹ ہوا ہوا ہوتا ہے, بس یہ ان کا سٹرکچر ہوتا ہے. وائرسز کا اپنا کوئی میٹابولزم نہیں ہوتا, کوئی مشینری نہیں ہوتی, بلکہ یہ ہے کہ یہ سیلز کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور سیل کی جو مشینری ہوتی ہے نا اس مشینری کو اپنے پرپسز کے لیے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی اپنی کوئی مشینری نہیں ہوتی, کوئی میٹابولزم نہیں ہوتا. وائرس کی اگر ہم لوگ سائز کی بات کریں تو بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں, بیکٹیریا سے بھی زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں. اور جتنے بھی سیل پائے جاتے ہیں ان سیل جو سب سے جو چھوٹا سیل ہوتا ہے نا اس سے بھی زیادہ چھوٹے وائرس جو ہے نا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وائرس خود کوئی سیل نہیں ہوتے, نہ ہی ان کا اپنا کوئی سیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف یہ ہے کہ ایک نیوکلک ایسڈ ہوتا ہے, چھوٹا سا سیگمنٹ ہوگا ڈی این اے کا یا آر این اے کا, اور وہ ایک پروٹین کے کیس کے اندر باندھ ہوا ہوگا بس. ان کی جو پراپرٹیز ہے نا, یونیک پراپرٹیز کون کون سی ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر لیونگ آرگینزمس, کہ یہ ان کی جو ہے نا کچھ کریکٹرسٹکس لیونگ والی ہیں اور کچھ کریکٹرسٹکس ان کی نان لیونگ والی ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ لیبورٹری کے اندر آپ لوگ ان کو ایزیلی کلٹیویٹ نہیں کر سکتے. ان کا سٹرکچر بہت ہی زیادہ سمپل ہوتا ہے اور ہوسٹ کے ساتھ یہ جو انٹریکٹ کرتے ہیں یہ بہت کمپلیکس طریقے سے انٹریکٹ کرتے ہیں, اور ہوسٹ کے اندر ہی ان کی جو ہے نا وہ ریپلیکیشن ہوتی ہے, اپنی کاپیز ہوسٹ کے اندر بناتے ہیں. اگر آپ لوگ دیکھیں نا, اگر آپ لوگ پیتھوجنس کی کلاس کو اسٹڈی کرے, یعنی کہ ہر وہ چیز جو کہ ڈیزیزز کاز کرتی ہے وہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں, تو 3 طرح کی. ویسے تو بیسیکلی اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو جتنی بھی ڈیزیزز ہوتی ہیں نا یا تو وہ وائرس کی وجہ سے ہوتی ہیں یا بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہیں. زیادہ تر جو فیملیئر ہیں, اس کے علاوہ بھی ہوتی ہیں بٹ زیادہ تر فیملیئر جو ہے نا ہماری جو ڈیزیزز وہ وائرس کی وجہ سے ہوتی ہیں یا بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہیں. اب وائرسز جو ڈیزیزز کاز کرتے ہیں ان میں آ جاتا ہے ایڈز, اسمال پاکس, اور جو سردیوں میں یہ جو آپ لوگوں کو نزلہ وغیرہ ہو جاتا ہے نا یہ بھی وائرسز کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. اب وائرسز ہوتے کیا ہے کہ بہت ہی چھوٹے سے فریگمنٹس ہوتے ہیں نیوکلک ایسڈ کے, یعنی کہ ڈی این اے کے یا آر این اے کے, اور انہوں نے اور ڈی این اے اور جو آر این اے ہوتا ہے نا یہ پروٹین کے ایک پروڈکٹیو شیل کے اندر ریپ ہوئے ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں, کچھ وائرسز ہوتے ہیں جن کی میمبرین بھی ہوتی ہے پروٹین کے کیس کے ساتھ ساتھ, اور یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی ریپلیکیشن کے لیے, اپنی کاپیز بنانے کے لیے ہوسٹ سیل کی جو ٹرانسکرپشن اور ٹرانسلیشن والی مشینری ہوتی ہے اس کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم لوگ بیکٹیریا کی بات کریں تو بیکٹیریا ہماری لائف میں ہم لوگ زیادہ تر دیکھتے ہیں ہر بیکٹیریا جو ہے نا وہ ڈیزیز کاز نہیں کرتا, لیکن کچھ بہت ہی تھوڑے ایسے بیکٹیریاز ہیں جو کہ ڈیزیزز کاز کرتے ہیں جو کہ پیتھوجنز ہوتے ہیں. یہ وائرسز کے مقابلے میں تھوڑے بڑے ہوتے ہیں, زیادہ کمپلیکس ہوتے ہیں. بیکٹیریا فری لیونگ ہوتے ہیں, یعنی کہ وائرسز تو یہ ہوتے ہیں نا کہ وہ ہوسٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے, نہ ہی ہوسٹ کے بغیر اپنی ریپلیکیشن کر سکتے ہیں, لیکن بیکٹیریاز فری لیونگ ہوتے ہیں, یہ ہوسٹ کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں, اور ایون کہ اپنے جتنے بھی میٹابولک فنکشنز ہوتے ہیں یہ خود پرفارم کر سکتے ہیں. وائرسز جو ہوتے ہیں نا وہ میٹابولک فنکشنز خود پرفارم نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا اپنا کوئی میٹابولزم نہیں ہوتا. اور یہ ہے کہ بیکٹیریاز نیوٹریشن کے لیے, خوراک کے لیے ہوسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. کچھ اور بھی یعنی کہ وائرسز اور بیکٹیریا سے ہٹ کے بھی کچھ ایسے ایجنٹس ہوتے ہیں جو کہ انفیکشنز کاز کرتے ہیں. ان میں کچھ یوکریوٹک آرگینزمس بھی ہوتے ہیں. ان میں ایک ہے سنگل سیل فنجائی, اس کے بعد پروٹوزوا, اور اس کے بعد ایک بڑا سا کمپلیکس ایک اور جو کلاس ہے دیٹ از اے میٹازوا میں آ جاتا ہے جو پیراسیٹک وارمز ہوتے ہیں, یعنی کہ بچوں کے جیسے پیٹ میں کیڑے بن جاتے ہیں, وہ میٹازوا کی کیٹیگری میں آتے ہیں. وہ پیراسیٹک وارمز ہوتے ہیں جو کہ آنتوں کے اندر, انٹسٹائن کے اندر جو ہے نا وہ رہتے ہیں اور ان کے بغیر نہیں رہ سکتے, وہ ادھر ڈیزیزز بھی کاز کرتے ہیں. اچھا, یہ تو ہم لوگوں نے پڑھا وائرسز بھی, بیکٹیریا بھی, اور کچھ یوکریوٹک آرگینزمس بھی ڈیزیزز کاز کرتے ہیں. ان سے ہٹ کے ایک اور بھی چیز ہوتی ہے جو کہ ڈیزیزز کاز کرتی ہے, اور یہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے, بہت زیادہ ریئر ہوتی ہے. یہ ایک نیورو ڈی جنریٹو ڈیزیز ہوتی ہے, یعنی کہ دماغ کی ایک بیماری ہوتی ہے. جیسے ایک گائے ہوتی ہے نا, گائے کو یہ بیماری ہوتی ہے اور گائے پاگل ہو جاتی ہے اور پھر وہ مر جاتی ہے. اور وہ ہوتی کیسی ہے, یہ ایک بہت ہی ان یوزول قسم کا, بہت ہی زیادہ ریئر, بہت ہی کم پایا جانے والا ایک انفیکشس پارٹیکل ہوتا ہے, چھوٹا سا,
جس کو ہم لوگ بولتے ہیں پریون. اور پریون جو ہوتا ہے نا وہ صرف پروٹین سے مل کے بنا ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی ڈی این اے, کوئی آر این اے اور کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف وہ پروٹین سے مل کے بنا ہوتا ہے. یہ جو پریون ہوتا ہے اس کا کوئی جینوم نہیں ہوتا, یعنی کہ ڈی این اے آر این اے نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی یہ خود کو ریپلیکیٹ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ہوسٹ کو کل بھی کر دیتا ہے, مار بھی دیتا ہے, اس سے ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. ہم لوگوں نے یہ جو پیتھوجن کی کلاس کی ہم لوگوں نے بات کی ہے نا کہ وائرسز بھی ہوتے ہیں, بیکٹیریاز بھی, پریونز بھی, ان میں بھی ڈائیورسٹی ہوتی ہے, یعنی کہ یہ نہیں ہے کوئی ایک ہی طرح کا وائرس ہوگا. تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے وائرسز جو ہوتے ہیں نا وہ مختلف ہوتے ہیں, سائز میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں, شیپ میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں, کنٹینٹ میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور یہ بھی بات ٹرو نہیں ہے کہ سارے جتنے بھی وائرسز ہوں گے سارے ہی ڈیزیز کاز کریں گے, ایسا بھی نہیں ہوتا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لائف سٹائل کے اوپر کہ کچھ وائرسز ہوتے ہیں جو کہ ڈیزیز کاز کرتے ہیں, پیتھوجینیسز ہوتے ہیں یعنی کہ ڈیزیز کاز کرتے ہیں, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈیزیز کاز نہیں کرتے. اگر ہم لوگ وائرس کے لائف سائیکل کی بات کریں, یعنی کہ وائرسز جو ہے نا وہ خود کو ریپلیکیٹ کیسے کرتے ہیں, ان کا لائف سائیکل کیسے ہوتا ہے, تو اس کو ہم لوگ دیکھیں تو دیکھیں جو یوکریوٹک چیزیں ہوتی ہیں یا جو دوسرے وائرسز سے ہٹ کے جتنے بھی آرگنیزمس ہوتے ہیں, جیسے بیکٹیریا ہو گیا, فنجائی ہو گیا, اس کے بعد یوکریوٹک پیراسائٹس ہوتے ہیں, یہ خود ایک سیل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, خود سیل ہوتے ہیں یہ. حالانکہ یہ پیراسائٹ ہوتے ہیں, بے شک یہ دوسروں کے اوپر حملہ بھی کرتے ہیں, کسی باڈی کے اندر یا اوپر جو ہے وہ رہتے بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کی اپنی مشینری ہوتی ہے ڈی این اے کو ریپلیکیٹ کرنے کے لیے, ٹرانسکرپشن کے لیے, ٹرانسلیشن کے لیے, اور اپنی میٹابولک انرجی کو پروڈیوس کرنے کے لیے ان کے پاس اپنے سورسز ہوتے ہیں. لیکن وائرسز کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہوتے. ان کے پاس صرف ایک یہ ہے کہ چھوٹا سا ان کے پاس ایک انفارمیشن کا پیس ہوتا ہے, نیوکلک ایسڈ کا, نیوکلک ایسڈ کی فارم ہے, ڈی این اے اور آر این اے بہت ہی چھوٹا سا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا اپنی انفارمیشن کو یعنی کہ اپنے اس ڈی این اے یا آر این اے کو, وائرل ڈی این اے اور آر این اے کو ریپلیکیٹ کرنے کے لیے, پیکج کرنے کے لیے, محفوظ کرنے کے لیے, اس کی کاپیز بنانے کے لیے ہوسٹ سیلز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. وائرسز کا بہت ہی چھوٹا سا جینوم ہوتا ہے جس میں سنگلی یا ایک ڈی این اے یا ایک آر این اے جو ہے نا وہ پایا جائے گا. اور یہ جو جینوم ہوتا ہے آر این اے یا ڈی این اے, یہ پروٹین کوڈ کے اندر فٹ ہوا ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کو پہلے بھی میں بات بتا چکی ہوں. اب وائرس کی جو ریپلیکیشن ہوتی ہے یہ ہوتی کیسے, یہ مختلف طریقے سے ہوتی ہے. اس میں 4 طرح کے سٹیپس ہوتے ہیں. سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ وائرس کسی ہوسٹ سیل کے اوپر جا کے اٹیک کرے گا نا, اس کے ساتھ یہ خود کو چپکا دے گا. پھر کیا کرے گا, ڈس اسمبلی آف دا انفیکشوس وائرس پارٹیکل, یعنی کہ وائرس کے جو اپنے انفیکشن کریٹ کرنے والے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں نا وہ ڈس اسمبل ہو جاتے ہیں, یعنی کہ وائرس میں سے الگ ہو کے سیل کے اندر چلے جاتے ہیں. سیل کے اندر جا کے وہاں پہ وائرل جینوم کی ریپلیکیشن ہوتی ہے, یعنی کہ جو وائرس کا یہ جو جینوم ہوتا ہے ڈی این اے یا آر این اے, یہ اس کی کاپیز بنتی ہیں. کاپیز جب بن جاتی ہیں تو اس کے بعد وائرل پروٹین بنتا ہے. اور وہ وائرل پروٹین کیسے بنتا ہے کہ جس ہوسٹ سیل کے اوپر وائرس نے حملہ کیا ہوا ہوتا ہے نا, اس کی جو ٹرانسلیشن مشینری ہوتی ہے اسی کو ہوسٹ یوز کر کے تو اپنے وائرل پروٹینز بناتا ہے, ٹھیک ہے. جب وائرل پروٹینز بن جاتے ہیں تو پھر دوبارہ سے وہ پروٹینز اور جو سٹیپ 2 میں جو ریپلیکیشن ہوئی ہوتی ہے نا وائرل جینوم کی, یہ آپس میں اسمبل ہوتے ہیں, اس کے کمپوننٹس, اور اس طرح سے وائرس پارٹیکلز بن جاتے ہیں. یعنی کہ سٹیپ 2 میں پہلے ریپلیکیشن ہوتی ہے, بہت زیادہ کاپیز بنتی ہیں ڈی این اے اور آر این اے کی, اور سٹیپ 3 میں وائرل پروٹینز بنتے ہیں ہوسٹ سیل کی ٹرانسلیشن مشینری کو یوز کر کے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, چوتھے سٹیپس میں وائرل پروٹینز کے اندر ریپلیکیٹ ہوئے وہ جو ڈی این اے اور آر این اے وہ انکیس ہو جاتے ہیں, اور اس طرح سے وائرس کے پارٹیکلز بن جاتے ہیں. یہ جو وائرس کی جو لائف سائیکل اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے جو چیزیں استعمال کی گئی تھی لیب میں, وہ 3 چیزیں استعمال کی گئی تھی. ایک ٹیشو کلچر استعمال کیا گیا تھا, اس کے بعد ایک ایمبرانیٹڈ ایگ یعنی کہ وہ ایگ جن کے اندر ایمبریو بن چکا ہوتا ہے, اس کے بعد ایک لائیو اینیمل جو ہے نا وہ یوز کیا گیا تھا. اس طرح سے ان کی لائف سائیکل کو اسٹڈی کیا گیا تھا. آگے جب ہم لوگ بات کریں وائرس کی تھوڑی سی مزید اس کے بارے میں, تو یہ سب مائکروسکوپک پارٹیکل ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے لیونگ آرگنیزمس کو انفیکٹ کرتے ہیں. وائرسز اسمال ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پروکیریوٹس, اور ان کا سائز ڈفرینٹ ہوتا ہے. 220 سے لے کے 300 نینو میٹر تک ان کا سائز ہوتا ہے. اور
कुछ इससे बड़े भी होते हैं। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, उनका साइज 0.5 से 5.0 माइक्रोमीटर्स तक होता है। माइक्रोमीटर का जो यूनिट है ना, ये बड़ा होता है, नैनोमीटर का यूनिट छोटा होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और जो फुट और माउथ डिजीज वायरस होती है, यानी कि वो वायरस जो कि पाँव पे या आपके जो किसी के मुंह में जो डिजीज काज करते हैं ना, वो 27 नैनोमीटर उनका साइज होता है। और जो पॉक्स वायरस होता है उसका 300 नैनोमीटर साइज होता है। तो ये साइज आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो थोड़ा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मजीद मैं दोबारा यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर हम लोग सिर्फ एक वायरस की बात करें तो हम लोग उसको बोलेंगे विरियन। ठीक है, सिंगल जो वायरस होगा ना, उसको हम लोग विरियन बोलते हैं। जो वायरस लफ्ज है ना, ये प्लूरल वर्ड है, बहुत सारे वायरसेस के लिए यूज होता है। ये एक छोटा सा पार्टिकल होता है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से भी छोटा होता है, क्योंकि हमें पता है कि वायरसेस का कोई सेल नहीं होता, इसलिए इनका कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, कोई राइबोसोम्स, कोई दूसरी सेल ऑर्गेनेलिस नहीं होती। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि क्योंकि इनके पास ये सारे स्ट्रक्चर्स नहीं होते, इसलिए ना तो ये खुद प्रोटीन बना सकते हैं, ना ही ये खुद रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए ये हमेशा होस्ट सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने के लिए और अपनी कॉपीज को बनाने के लिए। वायरसेस को लिविंग थिंग्स की तरह क्लासिफाई नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी इनके अंदर लिविंग थिंग्स वाली दो खसूसियात पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो ये कि इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जो खसूसियत है ये लिविंग थिंग की होती है। दूसरा ये कि दे कैन इवॉल्व, यानी कि अपनी कॉपीज तो ये बना लेते हैं ना, अपनी नस्ल तो ये बढ़ा लेते हैं ना, इवन के बेशक ये होस्ट के ऊपर डिपेंड करके ये सारा काम करते हैं, लेकिन फिर भी इवॉल्व तो खुद को कर सकते हैं। तो ये दो इसके अंदर ट्रेड्स होती हैं जो कि लिविंग थिंग्स वाली होती हैं। अगर आप लोग सिंपल वायरसेस की बात करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सिर्फ दो चीजें इनकी होती हैं, एक प्रोटीन कोट होता है और उस प्रोटीन कोट के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? या डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड होगा, यानी कि या DNA होगा, या राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि RNA होगा। वायरसेस को होस्ट की जरूरत पड़ती क्यों है? क्योंकि वायरसेस के पास अपना कोई एंजाइम नहीं होता, कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इनके पास कोई ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए, रेप्लिकेशन के लिए कोई मशीनरी नहीं होती, इसलिए इनको होस्ट की मशीनरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कम्प्लेक्स वायरसेस की अगर हम लोग बात करें, हमें ये पता है ना कि जो सिंपल वायरसेस होते हैं उनके अंदर सिर्फ दो चीजें पाई जाती हैं, एक प्रोटीन कोट होता है और एक न्यूक्लिक एसिड जीनोम होता है, यानी कि DNA होगा या RNA होगा। लेकिन जो कम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं उनमें इससे हट के भी कुछ चीजें पाई जाती हैं। जैसे कुछ वायरसेस होते हैं उनके अंदर लिपिड्स पाए जाते हैं, कुछ होते हैं जिनके अंदर पॉलीसैकेराइड्स भी पाए जाते हैं, और भी कुछ छोटे छोटे से एलिमेंट्स होते हैं जो कि रेयर होते हैं और वो भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत ज्यादा इसको एंजॉय किया होगा, और ये भी उम्मीद है कि आपको सारे का सारा अच्छे तरीके से याद भी हुआ होगा। अब आप लोगों ने करना क्या है कि एक दफा इस हैंड आउट को आप लोग रीड कर लें, आप लोगों को पता चल जाएगा, जब आप लोग रीड कर रहे होंगे आपको खुद भी अंदाजा हो जाएगा कि कितने अच्छे से जो है ना वो आप लोगों को याद हो चुका है ये वाला लेक्चर। ठीक है, बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिस चीज की समझ नहीं आती ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।